زمانہ جاہلیت میں دو خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کی، پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان کو صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں پر رکھ دیا۔ آج کے اس واقعے میں ہم بات کریں گے صفا مروہ کی، جو کہ دو پہاڑیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل ہی قریب ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام کی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے اور اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی، تو ان دونوں پر قہر الہی نازل ہو گیا۔ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی بورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبے سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا، اور اس وقت یہ دونوں بتوں کی لوگ پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج اور عمرے میں ضروری قرار دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی اپنی طرف سے اچھی بات کرے تو اللہ رب العزت نیکی کا صلہ دینے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔